بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجاج کرام یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جب آپ سفر کے دوران ہوں تو آپ ہمیشہ اپنی زبان کو ذکر کے ساتھ رطب اللسان رکھیں۔ بعض حجاج کرام ایسے ہیں کہ ہر وقت بولتے رہتے ہیں، میں تو حیران ہوتا ہوں کہ طواف کے دوران بھی ایک دوسرے کے ساتھ لایانی گفتگو میں رہتے ہیں۔ حالانکہ ادب یہ ہے کہ جس وقت آپ تلبیہ پڑھ لیں اور احرام کی پابندیوں میں جب آ جائیں تو پھر احرام کے آداب میں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ آپ احرام باندھنے کے بعد اللہ کے مہمان بن چکے۔ اب ضیوف الرحمن ہونے کا آپ کو خطاب مل چکا، آپ اللہ کے مہمان ہیں، اس لیے ان آداب میں بہت ساری چیزوں کو اللہ رب العزت نے احرام باندھنے کے بعد بہت ساری حلال چیزوں کو بھی حرام کیا ہے۔ ان میں حلال چیزوں میں خوشبو کا لگانا کتنا محبوب ہے، مگر حاجی احرام باندھنے کے بعد چاہے مرد ہو یا عورت خوشبو نہیں لگا سکتی۔ اسی طرح سے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں اور پاؤں کی انگلیوں کے ناخن کاٹنا یہ مسنون عمل ہے، لیکن حالت احرام میں کوئی بھی حاجی مرد ہو یا عورت وہ اپنے ناخن نہیں کاٹ سکتی۔ اور اسی طرح سے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ بال کا منڈوانا کٹوانا، پورے بدن کے بالوں میں سے کسی بال کو کھینچنا، جیسے بعض لوگ اپنی آنکھوں کی پلکوں کو بعض ایسے اپنی داڑھی کو پکڑ کر یوں کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ پورے بدن کے بالوں کو کٹوانا یا مڑوانا یا نوچنا یا کاٹنا یہ حالت احرام میں مرد اور عورت دونوں پر ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ اب یہ چیزیں وہ حلال چیزیں ہونے کے باوجود میاں بیوی کا ایک تعلق کتنا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، جس کو اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے، مگر حالت احرام میں یہ بات یہ ذہن نشین کر لیں، لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ حج کے دوران یعنی احرام کی حالت میں رفث، ہر وہ چیز جمع ہے یا اس طرح سے شہوت کا بوسہ ہے، میاں بیوی نہیں لے سکتے۔ اس طرح یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ کبیرہ گناہ تو ویسے بھی عام زندگی میں منع ہے، لیکن حالت احرام میں رہتے ہوئے کوئی شخص غیبت کر رہا ہو، حالت احرام میں حج کے مناسک کے دوران میں چغلی کھا رہا ہو، جھوٹ بول رہا ہو، اس لیے اللہ نے فرمایا لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ حج میں نہ تو جماع ہے اور نہ ہی کبیرہ گناہوں کا ارتکاب، یہ انتہائی جرم عظیم ہے، اور اس کے ساتھ ہی ولا جدال فی الحج، لڑائی اور جھگڑا نہیں، پیار اور محبت کے ساتھ رہتے ہوئے، ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہوئے، ایثار کے ساتھ، قربانی کے جذبے کے ساتھ ایک دوسرے کی خدمت کرتے ہوئے یہ بات ذہن نشین کرنی ہے کہ حجاج کرام دوران حج میں اور خاص طور پر احرام کی حالت میں کوئی ایسی سیاسی گفتگو جس میں جھگڑے کا پہلو ہو کرنی نہیں چاہیے۔ کیا آپ وہاں عبادت کے لیے گئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فاذکروا اللہ ایاما معدودات، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، یہ چند گنتی کے دن ہیں۔ اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، عام زندگی میں بھی یہ حکم ہے جس میں اللہ نے فرمایا اے ایمان والو تم کثرت کے ساتھ میرا ذکر کرو۔ لیکن جب تم حج میں آؤ تو پھر یہ بات ذہن نشین کر لو کہ ایام حج میں اور احرام کی نیت کے بعد اور ایام حج میں آپ کو ذکر کثرت کے ساتھ کرنا ہوگا۔ فَإِذَا عَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، فرمایا یہ نہیں کہ صرف عرفات میں ذکر اور دعا کے ساتھ تم کھڑے رہے، جب تم اس سے فارغ ہو جاؤ تو پھر بھی اپنی ڈیوٹی ذکر کے ساتھ جاری اور ساری رکھو۔ تمہارے اوپر مسافر ہونے کی وجہ سے نماز میں رعایت ہے، یہ 4 رکعت والی 2 رکعت میں ہو جائے گی، مگر یہ بات ذہن نشین کر لو کہ ذکر کی کثرت کا حکم اللہ تعالیٰ نے حج کے دوران بہت زیادہ کیا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایام جاہلیت میں وہ مشرکین مکہ بھی حج کرتے تھے اور وہ اپنے آباء و اجداد کو اور قصیدے پڑھتے ہوئے اپنے بزرگوں کے بارے میں بتاتے پھرتے تھے اور بیٹھتے تھے، اور پھر ان بزرگوں کی یاد میں اپنے آباء و اجداد کے قصے کہانیاں ایک دوسرے کو سناتے تھے۔ خبردار تم نے اپنے اس حج میں ان مشرکین مکہ کے عمل پر عمل نہیں کرنا، مشرکین مکہ کے ان قصیدوں کو جو اپنے آباء و اجداد کے لیے وہ پڑھتے تھے وہ نہیں کرنا۔ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، بلکہ ان کے جو قصیدے اپنے ماں باپ اور اپنے خاندان اور قبیلوں کی طرف متوجہ کرنے کی طرف ہوتے تھے، اس کے بجائے تم نے اللہ کے ذکر کو کثرت کے ساتھ کرنا ہے، درود پڑھنا ہے، درود ابراہیمی افضل ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسی طرح سے
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ اور اسی طرح سے استغفار پڑھنا ہے، فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا۔ فرمایا پھر تم نے دعا بھی مانگنی ہے تو دعا میں صرف دنیا کا سوال نہیں کرنا، کیونکہ بہت سارے لوگ ایام حج میں عرفات اور مزدلفہ میں دنیا مانگ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، اگر وہ دنیا کا سوال کرے گا تو اس کو میں دنیا عطا کر دوں گا۔ ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ فرمایا جو دعا میں یہ کہے گا اے اللہ مجھے دنیا کا حسن بھی عطا فرما، آخرت کا حسن بھی عطا فرما، دنیا کی بھلائی بھی عطا فرما، آخرت کی بھلائی بھی نصیب فرما، وقنا عذاب النار، اور مجھے جہنم کی آگ سے بچا۔ فرمایا ایسا حاجی جو دعا میں یہ دعا مانگتا ہے دنیا اور آخرت کی دعاؤں کے ساتھ اللہ سے جہنم کے عذاب سے اس کی پناہ مانگتے ہوئے اللہم ارزقنا الجنت بغیر حساب، اور جنت کا سوال کرتا ہے، الحج المبرور لیس لہ الجزاء الا الجنہ۔ فرمایا ایسا حاجی جو مبرور حج کرتا ہے اس کا تو میں نے بدلہ ہی جنت بنا رکھا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔